8واں سال شروع ہو گیا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جو حاضر باش آپ کے صحابہ اکرام تھے ان میں سے عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس واقعے کے عینی گواہ ہیں. ویسے اس کی روایت اور دوسرے لوگوں سے بھی پہنچی ہے، لیکن ان دونوں میں اصحاب اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے. ایک تو پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک بڑی مشکل سے 3-4 سال کے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک. یہ 5-7 افراد کی وجہ سے احادیث کے ذخیرے میں ہمیں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے، تفصیلات ملی ہیں ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں تھے. 13، 14، 15 چاند کے مہینوں کی کوئی تاریخ تھی. چاند پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان پر تھا. اور آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے دیہات کے علاقوں میں یہ ایام 20 جو کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 ان دنوں میں دیہات کے لوگ باہر اپنا بڑے موڈ میں رہتے ہیں. عورتیں، مرد، بچے. موسم ذرا خوشگوار ہو جاتا ہے، اچھی ہوائیں آدھی رات کے وقت چلتی ہیں، لوگ اپنے چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں، بچے کھیل کود میں رکھے ہیں، بڑے اگر ہیں تو محفلیں جمائے بیٹھے گپیں ہاکی جا رہی ہیں. مینا کے میدان میں تقریباً 250-300 افراد موجود ہیں مشرکین مکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں 3-4 صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں. اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور بآواز بلند فرمایا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، لوگو دیکھو، گواہ رہو. سناٹے میں آواز گونج اٹھی، ہر کسی کی نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی اور مینا کے میدان میں موجود یہ 250-300 آدمیوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے اور دونوں ٹکڑے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تیزی سے دور ہو گئے، اتنی دور کہ دونوں پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے. مینا ایک وادی ہے، بڑا سا میدان ہے، اطراف میں پہاڑیاں ہیں. 2 ٹکڑے دور ہو گئے. ابھی لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اچانک پوری قوت سے وہ دونوں ٹکڑے آ کر آپس میں مل گئے. میدان میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، ہم تحقیق کریں گے، لوگوں سے معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے متعلق قرآن مجید میں ایک سورہ نازل فرما دیا، سورۃ القمر، اور پہلی آیت میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، وہ گھڑی قریب آ گئی ہے، چاند پھٹ گیا. ایک بات تو طے ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب رہی بات، علماء اکرام کے 2 گروہ ہیں. ایک کے ارشادات عالی یہ ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک گروہ. دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ایک دلچسپ واقعہ بھی سنا دوں آپ کو. یہ سیرت بیان کرتے ہوئے دروس قرآن مجید کے درس مسقط کی سرزمین پر دیتے ہوئے ایک مسجد میں بیٹھے ہوتے، آج سے تقریباً 25 سال پہلے کا واقعہ ہے. میں نیا تقریر کرنا میں نے شروع کیا تھا. ایک علاقے کی مسجد میں پہنچے، عشاء کی نماز پڑھی وہاں پر. وہ مسجد جانتے تھے کہ ہفتے میں ایک بار ہم اس مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھ کر چند لوگ بیٹھ جاتے تھے، ان کے سامنے قرآن مجید کا میں میرے ساتھی کوئی ایک آدھ رکوع، ایک چھوٹا سورہ پڑھ کر اس کی تشریح کرتے، سمجھاتے، آ جاتے. اس دن جب ہم پہنچے تو میرے درس کے دوران، درس میں دے رہا تھا اتفاق سے، درس کے دوران میں میرے بازو بیٹھے ہوئے میرے ساتھی نے، سینئر ساتھی نے مجھ سے کہا کہ جماعت آئیے. اس زمانے میں ہم چونکہ ابھی بالکل نئے بلبل تھے تو ہمیں معلومات اتنی زیادہ نہیں تھی. مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا، یہ میرے ساتھیوں کو یہ لوگ آتے ہیں مسجد میں تو کوئی بھی نماز کے لیے کبھی بھی آ سکتا ہے. اور یہ عربوں میں بڑی خاص بات یہ ہے کہ ایک جماعت ہو جائے، 4-5 آدمی بعد میں جمع ہوں، دوسری کر لیتے، تیسری کر لیتے. ہمارے ہاں تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر. نہیں، میں تو اس مسجد میں دوسری جماعت تو نہیں ہونے دوں گا. اور یہ وہ لوگ کہیں گے جن کا پیٹ اگر چیرا جائے نا تو الف نہیں نکلے گا، لیکن اپنی جگہ پر علامہ بنے ہوئے رہیں گے.
دوسری جماعت نہیں ہونا ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں، ارے اللہ کی مسجد ہے یار، تمہاری نہیں ہے۔ بلکہ ایک واقعے میں نے 30 آدمیوں کا بس میں سے اترتے ہوئے دیکھا، ہم نماز پڑھ کے عصر کی نماز نہیں کر رہے۔ اب ایک صاحب اڑ گئے وہاں پر، نہیں میں تو نہیں پڑھنے دوں گا، 30 آدمی اکیلے نماز پڑھو، مل کے تو نہیں پڑھنا پڑے۔ اب مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کیا ہے، ان کو کیسے، ہمارے کو بڑا تعجب ہوتا ہے یہ لوگ پہچانتے کیسے ہیں آخر کی کوئی کچھ حیت کچھ اور ہے، کچھ لباس الگ ہوتا ہے، تو وہیں سامنے نظر ڈالتا بھائی میں درس دے رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، تو لوگوں کو دیکھتا ہوں کس حال میں کس رنگ میں ہے، تو مجھے ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ان کو۔ بہرحال وہ 5-7 آدمی آئے، آ کر بیٹھ گئے، میرا درس ختم ہو گیا، دعا کے بعد میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ لوگوں نے ہماری بات کو بھی سنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں انہیں بھی کچھ موقع دوں۔ بھائی میں نے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی ذمہ دار ہیں آج دعا کر لیں، آپ دعا کر۔ اب وہ جو ٹیم آئی تھی اس میں سے ان صاحب نے یہ دعا سے پہلے چند کلمات کہنا وہ ضروری سمجھے تقریر، تو چھٹتے ہی ان کی تقریر حمد و ثنا کے بعد یہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک میں ایٹم بم تھا، آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں ہکا بکا بیٹھا ہوا، یا اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایٹم بم تھا۔ دیکھیے میں تو نبی کی محبت میں آپ جو بھی کہے ماننے تیار، ہمارے زمانے کا تو واقعہ ہی نہیں ہے نا، 1400 سال بعد کے، اگر پرانا واقعہ ہے ہوا ہوگا، واٹ از اے پرابلم؟ ماننے میں ہم کو پرابلم کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہے، ایک غیر مسلم اگر مجھ سے پوچھ لے اگر تمہارے نبی کی انگلی میں ایٹم بم تھا تو جنگ بدر میں لڑنے کیوں گئے بھائی؟ مدینے کے کونے پہ کھڑے رہتے، سامنے 1000 کی فوج تھی، انگلی بتا دیتے ختم ہو جاتی فوج۔ جنگ احد میں 3000 سے لڑنے کے لیے گئے، جنگ خندق کے اندر 10,000 کی فوج نے آ کر مدینے کو گھیر لیا، 1 مہینے تک گھیر لیا کہ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے۔ کیا جواب ہے میرے پاس؟ I have no answer۔ اور میں یہ اس قسم کے مبالغہ آمیز گفتگو کر کے میں نبی کے مقام کو بڑھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، رسول کا مقام امتی بڑھائیں گے ہم؟ ارے ان پر صحیح ڈھنگ سے ایمان لائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے، صرف ماننا کافی نہیں ہے، پہلے ماننے سے پہلے ان کو جاننا پڑے گا، اور جاننے کے لیے میں نے سیرت بنائی ہے۔ تو دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ ایک معجزہ ہے، چلیے دیکھیے آپ جس کو مانتے ہیں چلیے آپ کنٹینیو کیجیے، کنٹینیو۔ آپ معجزہ مانتے ہیں اہلاً و سہلاً، آپ معجزہ نہیں مانتے، قیامت کی نشانی مانتے ہیں اہلاً و سہلاً، یہ عقائد میں ہمارے نہیں ہے۔ ایک واقعہ تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہیں یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، یہ کئی بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لیں، یہ منہ موڑیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے۔ بعد میں چند دنوں کے بعد میں کچھ قافلے آئے، عموماً صحراؤں میں، ڈیزرٹ میں، عربوں کی سرزمین پہ قافلے راتوں کو سفر کرتے ہیں، لوگ تو سو جاتے ہیں اپنے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، عہدوں کے اندر، لیکن جانور ایک راستہ، ایک سامنے جو راستہ بتانے والا ہوتا ہے وہ گاتا بھی چلتا، خود ہی خام بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک اونٹ کو لے کر چلتا ہے، سارے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور کچھ لوگ بعد خود جاگتے بھی رہتے ہیں۔ جب ان آنے والے قافلوں سے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ ہاں بھئی ہم نے بھی رات میں یہ واقعہ دیکھا ہے۔ اب اگر یہ جادو ہوتا تو صرف اس علاقے کے علاوہ دوسرے علاقے والے نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ صحابہ اکرام جب تبلیغ کے ضمن میں ہندوستان کی سرزمین میں پہنچے، اور یہ زیادہ تر عربوں کی تجارت ہوتی تھی ملابار کے ساحلوں سے، وہاں گئے، لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کی، بات چیت ہوئی، سمجھایا، قرآن سنایا، عربی سیکھی سکھائی۔ وہاں کے اس وقت کے بادشاہ تک یہ جب قبر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ نے بھی یہ منظر اپنے اس میں کھڑے رہ کر دیکھا، اپنے محل میں کھڑے رہ کر دیکھا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ ان لوگوں کے مکہ والوں کے سامنے پچھلی قوموں کے حالات آ چکے ہیں، پھر بھی یہ سرکشی سے باز نہیں آنے والے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ حکمت البالغہ، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرے، مگر تنبیہات ان پر کاری نہیں ہوتی۔ اس قوم کے لوگوں نے کذبت قبلہم قوم نوح، انہی جیسے لوگوں نے ہزاروں سال پہلے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا، اور کہنے لگے قالوا مجنون وازدجر، یہ تو باولا ہے، دیوانہ ہے، اور بہت جھڑکا گیا، ڈرا ہے۔
جیسے کہ نبی کوئی سردار نہیں ہوتے کسی قبیلے کے کہ ان کا پشت پناہی ہے، قبیلے کے لوگ بھی بیزار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ بھی ان کے عقیدوں پر جب ضرب پڑتی ہے وہ بھی مخالفت کرنے کا۔ ہمارے نبی کے ساتھ تو یہ معاملہ۔ اب ان پیغمبروں کے واقعے سے اللہ تعالیٰ دو مطلب لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مطلب ہے جو انسانی ہماری سمجھ ہے، علماء اکرام نے جو تفاسیر میں لکھا ہے، 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی پہلی مرتبہ مجنون نہیں کہا گیا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اور مکے والوں دیکھ لو ہمارے نبی کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ہم نے غرق کر دیا، ان کی نظروں کے سامنے بیوی بیٹا ڈوب کے مر گئے، ان کے اجنبی پرائے بستی والے تھے لیکن ایمان لائے، ہم نے کشتی میں بچا لیا۔ ایمان والوں کو ہم بچا لیتے ہیں اور اپنے منکرین کا ہم خلا خما کر دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ مدد کر، اور اللہ کی مدد آ گئی۔ وحملنا علی ذات الالواح ودسر، میخوں والی اور کیلوں والی ایک تختوں کی، لکڑی کے تختوں کی ایک کشتی میں ہم نے ان کو اور ان کے ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور بقایا پوری قوم کو غرق کر دیا۔ پھر اللہ ہم سے سوال کرتا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگ، میری تنبیہ، میرا ڈراوا، میرا ڈر، میری دھمکی پریکٹیکل آ گئی۔ اب زمان سے نہیں تھی دھمکی، طوفان آ گیا۔ ایک قوم کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، اب تمہیں سدھرنے کا موقع دینے کے لیے اب معجزہ نہیں بلکہ ہم نے کیا اتارا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس قرآن کو آسان کیا ہے کوئی پلٹنے والا، ہے کوئی اس کی طرف رجوع کرنے والا؟ بتائیے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن آسان ہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو، آپ نے، میں نے، آپ کے ابا نے بچپن میں، آج کے زمانے میں وہ چیز شاید نظر نہیں آ رہی، ایک چھوٹا سا بکلیٹ ملتا تھا قرآن کی، اس کے اندر الف بے تے، گردان وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ کیا نام تھا اس کا؟ یسرنا القرآن، اس کا نام ہی تھا یسرنا القرآن۔ میری عمر کے لوگ یہ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کسی کے گھر پہ آ کے مولوی صاحب پڑھا کے جاتے تھے جن کے جو پیسے والے، اور جو غریب غربا تھے وہ مسجد کو بھیج دیتے تھے اپنے بچوں کو۔ مغرب کے بعد مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، اب ایک جماعت بیٹھی ہوئی، عصر کے بعد بیٹھے ہوئے، اب وہاں پہ مولوی صاحب ہاتھ میں چھڑی لے کے ٹہل رہے، اب بچے پورے الف سے ابن 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 ہورمن، اب یہ الف زبر آ، الف زیری، الف پیشو، یہ پوری گردانیں چلتی رہتی۔ قرآن سکھایا جاتا، قرآن آسان تھا۔ بچپن میں تو قرآن آسان تھا، لیکن جیسی میں بڑا ہوا، آپ بڑے ہوئے، قرآن مشکل ہو گیا۔ اب جو مولوی صاحب نہیں، اب ماسٹر صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھیا ترجمے نہیں پڑھنا، ترجمے پڑھنے، تفسیریں پڑھنے سے بہک جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھ کر بہک جاؤں گا میں؟ آپ بہک جائیں گے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کے بچے، میرے بچے یونیورسٹی میں، ڈائریکٹ انجینئرنگ میں، ڈاکٹری میں، مختلف سبجیکٹ کے اسپیشلٹی کے کورسز کرتے ہیں، یہ کتابیں کون لکھے ہیں؟ اس وقت انجینئرنگ کی ساری کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ ہے کوئی مسلمان؟ MBBS کی کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟ لیٹسٹ کتابیں جو ورژن ہماری اولاد، ہماری نسلیں آج پڑھ رہی ہیں۔ غیر مسلموں کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر صحیح۔ ایسا نہیں ہوا کہ پیٹ کے درد کا مرض ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے پیر کاٹ کے ہاتھ میں دے دیا، جا بھائی تیرا علاج ہو گیا۔ سر میں درد ہے تو اس نے الٹیوں کی دوا گولی کھلا دی۔ انجینئر بچہ بن گیا، عمارت بنانے کے لیے کہا، اس نے تو بیسمنٹ ہی خراب کر کے رکھ دیا اس کا، کہ عمارت بننے سے پہلے گر پڑی۔ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ مشرکوں، کافروں کی کتابیں پڑھ کر تو ہمارے بچے علم صحیح حاصل کریں، اللہ کی کتاب پڑھ کر میں بہک جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم 70 علوم حاصل کرو۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن ترجمے سے، تفسیر سے پڑھ لیجئے، چند علوم جو اللہ نے آپ کی ذات میں رکھے ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جائیں، اس لیے کہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو، مجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گھر پیدا کیا ہے، اس کی کچھ خصوصی وجوہات ہیں، اور کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی صلاحیت، کوئی کیریکٹر ہمارے اندر ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ ہم ڈھونڈ نہیں پا رہے، ہم اپنے آپ کو بہت ہی بالکل یوز لیس سمجھ رہے، بیکار سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ نہیں،
ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. سمتھنگ از دیئر. ہر مسلمان میں کوئی نہ کوئی خوبی چھپی رکھی ہے, بس اسے ٹٹولنے کی دیر ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. صرف تھوڑی دیر. آئیے آگے بڑھیں. اس کے بعد دوسری قوم کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. ہم نے قوم عاد کو, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا, نہیں مانی قوم, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسی خطرناک ہوائیں چلی کانہم اعجاز نخل منقعر, جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے زمین پر گرے پڑے ہیں. یہ قوم کے لوگ مرے پڑے ہوئے تھے. پھر اس قوم کی تباہی کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وانی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تیسری قوم کذبت سمود. قوم سمود ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے, قوم نہیں مانی. اللہ نے ایک کڑاکے کی آواز کے ذریعے پوری قوم کو دھماکہ دیا اور باڑے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. پھر اللہ سوال وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو تو میں نے آسان بنا ہے, کوئی پلٹنے والا. کذبت قوم لوط, چوتھی قوم, یہ بھی قوم نہیں مانی. پھر اللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ دوہرا آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن کو آسان بنا ہے, کوئی پلٹنے والا. یہ کائنات ہمارے اشارے پر بنی ہے. جو چیز ہم چاہتے ہیں, جو کائنات میں تخلیق کرنا چاہتے ہیں, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ, ایک حکم ہوتا ہے, وہ پلک جھپکنے میں بھی دنیا کے اندر وہ چیز بن جاتی ہے. اور اے مکے والو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم تم جیسوں کو بہت سوں کو ہلاک کر چکے. ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور جو کچھ ان قوموں نے کیا تھا وہ تمام رجسٹروں میں, دفتروں میں لکھا ہوا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بڑی بات, وہ کل صغیر و کبیر مستطر, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے. ابھی بھی وقت ہے, سمجھ جاؤ. سمجھ جاؤ گے, اللہ کی ناراضگی سے بچو گے تو تمہارا شمار متقیوں میں ہوگا. ان المتقین فی جنات و نہر, نافرمانی سے اللہ کی بچنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, سچی عزت کی جگہ پر ہوں گے, بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہوں. مکہ مکرمہ میں ہم 8ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو سورہ نازل فرمائے ان کا مطالعہ چل رہا ہے. 7ویں سال کے سورہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. 8ویں سال سورہ قمر اور ایک عظیم الشان واقعہ. اب اس کے بارے میں آپ کا جو بھی عقیدہ, آپ نے جو پڑھا صحیح سمجھتے ہیں, آپ اس کو کنٹینیو کیجئے. میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھی ہیں, میں اپنی رائے آپ کو نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ کام علماء کا کام. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دونوں چیزیں پڑھی, دونوں آپ کے سامنے رکھے. البتہ غور و خوض کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کو دیے ہیں, غور کیجئے. ایک غیر مسلم اگر کوئی سوال کر لگا تو آپ کے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے اس کا, میرے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے. یہ ہیں کچھ گزارشات. اور یہ سیرت کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا, جس میں سلسلہ وار قرآن مجید کے 114 سورے اور سیرت کے واقعات آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے. آج کل کثرت سے دعائیں کیجیے, عبادتیں کیجیے. تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدل دے, اور ہر مسلمان کو اللہ اس وبا سے محفوظ رکھے, مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے, اور اس کی موت کو اللہ مؤخر کر دے. یہ دعائیں کیجیے, اس لیے کہ دشمنان اسلام اس موقع کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے. وہ بھی اسلام کو اس میں بھی, اس وبا میں بھی لپیٹ کر وہ مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے اپنی سازشیں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.